السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز بہنوں، آج تک ہم نے کافی جو ویڈیو ہم نے دیکھی ہیں اور وہ بنائی ہیں، ہم نے جو سیکھا ہے وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دے گا سوائے شرک کے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے اور شرک سے بچنے کی ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی ہے۔ یعنی شرک کے بارے میں ہم پڑھتے رہے اب تک اور دیکھا، ہم نے کافی لیکچر ہم نے اس میں لیے، تقریباً آلموسٹ 13 لیکچر جو ہے نا ہم نے اس کے لیے اس بارے میں کہ شرک کیا ہوتا ہے اور شرک سے ہمیں کیسے بچنا ہے، اور دراصل شرک کی تعریف کیا ہے اور وہ کون سا، یعنی شرک وہ بڑا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے قرآن پاک میں جگہ جگہ کہ میں اس کو کسی صورت معاف نہیں کروں گا۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم سب کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ شرک سے ہم نے ہر حال میں بچنا ہے، اور شرک کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناقابل معافی گناہ ہم نے کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام باتوں سے محفوظ رکھے جو شرک کے شائبے میں بھی آتی ہیں۔ تو اب یہ دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کون لوگ؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اب قرآن پاک میں ان لوگوں کی نشاندہی کر دی ہے جن کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ اس وقت نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا، انسان خوف زدہ ہوگا اور پریشان بھی ہوگا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں سے ہمیں یہ وضاحت کر دی ہے کہ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو قیامت کے دن ہم پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ہم غمگین ہوں گے۔ تو ہم اب کچھ لیکچرز ایسے ہوں گے جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس طرح سے بے خوف رہ سکتے ہیں آخرت میں۔ تو یہ دیکھ لیتے ہیں پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم سب کے لیے اس میں دیکھتے ہیں نصیحت کی کون سی بات ہے، اسی نصیحت کی بات پر پھر انشاءاللہ ہم سب مل کر عمل کریں گے۔ ہم نے کہا ہے تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جنت سے جب اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، تو ساتھ یہ بھی فرما دے کہ تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی۔ ہدایت سے مراد قرآن ہے، اور اس سے پہلے جو کہ کتب اللہ تعالیٰ نے نازل کی وہ ہیں۔ یعنی انسان سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تمہیں دنیا میں نے اتارا تھا، ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، اور جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کو آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہدایت احکام شریعت بذریعہ وحی۔ یعنی ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ تمام احکام شریعت کی ہم نے پیروی کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اتاری ہے۔ خوف ہمیشہ قبل وقوع ہوا کرتا ہے، یعنی جیسے نامہ اعمال تقسیم ہو رہا ہو تو بندہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اس وقت کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ غمگین یعنی خوفناک واقعے کے بعد کیفیت دل ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر جنت نہ ملی، آخرت صحیح نہ ہوئی تو پھر انسان غمگین رہتا ہے۔ حزن خوفناک واقعے کے بعد جو دل کی کیفیت ہوتی ہے اسے حزن کہتے ہیں۔ یعنی وہ ٹرمز ہیں جو عموماً استعمال کی جاتی ہیں، تو میں نے سوچا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ہدایت کے لیے دعا مانگنی چاہیے، ہدایت ہے اور دعا ہے اس کے لیے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو ہم نے یہاں دیکھنا ہے کہ ہدایت کی پیروی، یعنی ہمارے پاس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو شریعت آئی ہے وہ قرآن کی شکل میں آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں آئی ہے، تو ہم نے قرآن پہ، حدیث پہ اور سنتوں پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں، نہ غمگین ہوں نہ خوف زدہ ہوں۔